بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبین. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آور ٹاپک از رسپیکٹ آف پیرنٹس. والدین کا احترام. دا میننگ آف رسپیکٹ. رسپیکٹ کمز فرام دا جرمن ورڈ اہریفٹ میننگ بوتھ فیئر اینڈ آنر. یہ ایک جرمن ورڈ ہے جس سے بنا رسپیکٹ، یعنی کہ رسپیکٹ عزت احترام کا لفظ. اس کا مطلب ہے جرمن میں یہ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے فیئر اینڈ آنر، یعنی کہ خوف اور عزت. رسپیکٹ از اے اسٹرینج ورڈ. یہ ایک عجیب لفظ ہے. دس کمبینیشن آف فیئر اینڈ آنر مجموعہ ہے. فیئر اینڈ آنر ان دو لفظوں کا مجموعہ ہے. فیئر وچ آنرز وہ والا خوف جس میں عزت کی طرف رہنمائی کرتا ہو، عزت بھی کی جائے. آنر وچ از پرووائڈیڈ بائی فیئر وہ والی عزت جو خوف کے ساتھ ساتھ ہو، جس میں خوف بھی شامل ہو. وائٹ کائنڈ آف فیئر کوڈ دیٹ بی. یہ کس قسم کا خوف ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہم جو والدین کا احترام کرتے ہیں اور ان سے خوف بھی ہے، تو یہ کس قسم کا خوف ہے؟ یہ کویشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو دیکھیں، certainly not the kind of fear that comes upon us in the face of something harmful or that causes pain. ایسا خوف نہیں ہے جو ہمیں کوئی نقصان پہنچائے یا ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنے. That kind of fear causes us to defend ourselves and to seek safety. یہ ایسا خوف ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس چیز کا سبب بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، خود کا دفاع کریں، اور ہمیں یہ سیکیورٹی مہیا کرتا ہے. The fear of which we shall speak does not flight or flee. ایسا خوف نہیں جس سے ہم بھاگنا چاہیں یا جس سے ہم جان چھڑانا چاہیں. But it forbids obsessiveness. obsessiveness ہوتا ہے مطلب مکروہ چیز، حرام چیز، مطلب بری چیز سے یہ خوف ہمیں منع کرتا ہے. ایسا خوف ہے. ایسا خوف نہیں کہ جس سے ہم جان چھڑانا چاہیں یا بھاگنا چاہیں. مطلب کچھ ایسا خوف ہوتا ہے نا جو ہمارے اوپر طاری ہو جاتا ہے، ہم چاہتے ہیں یہ ختم ہو جائے، لیکن یہ ایسا خوف نہیں ہے. یہ دا مینر آف رسپیکٹ ہے. کیپس آؤٹ ایٹ ڈسٹینس. ایسا خوف نہیں ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے فاصلے پر رکھتا ہے. اینڈ ڈز ناٹ پرمٹ دا بریتھ آف ونس اون بینگ ٹو ٹچ دا ریوریج آبجیکٹ. اور ایسا خوف نہیں ہے کہ جو کسی کو سانس بھی لینے دیتا. مطلب کبھی ہوتا ہے نا، اب بہت زیادہ خوف زدہ ہوں، سانس بھی ایسے آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں سانس ہی رک گیا، میرا سانس بھی نہیں آ رہا، اتنا خوف ہے. تو یہ ایسا خوف نہیں ہے جو فاصلے پہ رکھے، جو سانس لینے میں مطلب کسی کو سانس بھی نہ لینے دے، اور کسی کو ٹچ کرنے میں مطلب ریوریج آبجیکٹ کو، یعنی کہ مطلب آپ کو کہہ لیں کہ مطلب انٹیکٹ ہونے میں آپ کو فاصلے پہ رکھے نا، یعنی کہ آپ کے اندر ڈسٹینس پیدا کرے، آپ کو دور رکھے ایک دوسرے سے. مطلب پیرنٹس سے آپ کی جو ان کے رسپیکٹ کرتے ہیں اور جو ان کا فیئر ہوتا ہے آپ کے لیے، آپ کے اندر ان کی ڈر ہوتا ہے، تو وہ اس میں معنی میں نہیں ہوتا. مطلب آپ اس سے اگر دور بھاگتے ہیں یا ان سے دور رہیں یا ایسے ڈر میں، وہ نہیں ہوتا خوف. Perhaps it would be better to speak of this fear as awe. تو اس خوف کو، یہ جو فیئر جو ہمیں پیرنٹس سے ہوتا ہے، اس کو آو کہنا. آو بھی خوف کو کہتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا فیئر تھوڑا نیگیٹیوٹی میں آ جاتا ہے، تھوڑا پازیٹیو سینس میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا شاید. بینگ گڈ ٹو پیرنٹس. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا رہنا. پریز ٹو بی اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. دا لارڈ آف دا ورلڈ جو تمام جہانوں کا رب ہے. اینڈ بلیسنگس اینڈ پیس بی اپان اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود و سلام ہو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اینڈ اپان آل ہز فیملی اینڈ کمپینینز، اور آپ کی آل پاک پر اور صحابہ کرام پر. بینگ کائنڈ اینڈ گڈ ود ونس پیرنٹس از این اوبلیگیشن ان شریعہ. والدین کے ساتھ اچھا رہنا اور ان کی اطاعت کرنا ایک فرض ہے، شریعت میں اوبلیگیشن ہے، شریعت میں فرض ہے. اٹ از اسٹیبلشڈ بائی دا قرآن. قرآن پاک میں حکم ہے. سننا اینڈ دا کانسنسس آف مسلم اسکالرز. یہ مسلم اسکالر کا کانسنسس ہے، یعنی کہ وہ اس بات پہ ان کا اجتماع ہے، اور قرآن نے اور سنت نے بھی اس چیز کو اسٹیبلش کیا ہے. اللہ سیز انٹرپریٹیشن آف میننگ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو میننگ ہے ان کو انٹرپریٹ کیا گیا انگلش میں. ورشپ اللہ اینڈ جوائن نن ود ہم ان ورشپ. اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. اینڈ ڈو گڈ ٹو پیرنٹس. اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. کنس فوک رشتہ داروں کے ساتھ. آفنس یتیموں کے ساتھ. المساکین مسکینوں کے ساتھ، یعنی کہ دپو غریبوں کے ساتھ. دا نیبر ہو از نیئر آف کن. ان ہمسایوں کے ساتھ جو تمہارے رشتہ دار ہیں. دا نیبر ہو از اسٹرینجر. اور ان ہمسایوں کے ساتھ بھی جو تمہارے لیے اجنبی ہیں. دا کمپینین بائی یور سائڈ. اپنے ساتھی کے ساتھ، یعنی کہ مسافر کے ساتھ. دا وے فیئرر. مسافر کے ساتھ جو میٹ یا رستے میں جس سے تم ملو اس سے، یعنی کہ مسافر جو آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہو. اینڈ دو سلیوز ہوم یور رائٹ ہینڈس پوزیس. اور وہ والے غلام ہوم یور رائٹ ہینڈس پوزیس جو آپ کے اچھے برتاؤ کے مستحق ہیں. ویریلی اللہ ڈز ناٹ لائک سچ ایز آر پراؤڈ اینڈ بوسٹفل. تو بے شک اللہ تعالیٰ پراؤڈ کہتے ہیں نا، غرور کرنے والے کو، شیخی بگاڑنے والے کو، بوسٹفل تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ. حضور پاک نے فرمایا، مے ہز نوز بی ربڈ ان ڈسٹ.
اس کی ناک گرد آلود ہو، مے ہز نوز بی ربڈ ان ڈسٹ، اس کی ناک گرد آلود ہو، مے ہز روز بی ربڈ ان ڈسٹ، دیٹ از مے بی ہیوملیٹیڈ. یعنی کہ 3 بار حضور نے یہ فرمایا کہ اس کی ناک گرد آلود ہو. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو، ذلیل و رسوا ہو. ہی سیڈ دس تھرائس، حضور نے یہ 3 بار ارشاد فرمایا. ہو فاؤنڈ ہز پیرنٹس، کون بھلا کس کے ساتھ یہ ہو ناک گرد آلود اور وہ ذلیل ہو. ہو فاؤنڈ ہز پیرنٹس، جو اپنے والدین کو پائے، ون اور بوتھ ایک یا دونوں کو، اپروچنگ اولڈ ایج بڑھاپے میں، بٹ ڈڈ ناٹ انٹر پیراڈائز، لیکن وہ جنت میں داخل نہ ہو. یعنی کہ جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے، ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکو، وہ ذلیل و خوار ہوا، اس کی ناک گرد آلود ہوئی. مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے. دس اوبیڈینس کین ٹیک مینی فارمس سچ ایز ڈیلنگ ود دیم کائنڈلی. اس اوبیڈینس میں، والدین کے اطاعت میں بہت ساری فارمس آ جاتی ہیں، بہت سے طریقے آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ڈیلنگ ود دیم کائنڈلی، ان سے شفقت سے ڈیل کرنا، رحم دلی سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا. ٹیکنگ کیئر آف دیم، ان کا خیال رکھنا. بینگ پولائٹ ود دیم ان ٹاکنگ، ان سے بات کرتے ہوئے پولائٹ رہنا، اچھے انداز میں، نرم لہجے میں بات کرنا. اینڈ پریفرنگ دیئر میٹرز اینڈ انٹرسٹ ایگزیکٹرا، اور اپنے میٹرز اور انٹرسٹ میں ان کو پریفر کرنا، یعنی کہ ان کو ترجیح دینا، اپنے تمام فیصلوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے دلچسپیوں میں ان کو ترجیح دینا. دس پریکٹس بیکمز مچ کمپلسری وین دے بیکم ایج. یہ جو پریکٹس جو اوپر بتائی گئی ہے، یہ والا عمل زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جب وہ بوڑھے ہو جائیں یا بڑھاپے کو پہنچ جائیں. اللہ سیز، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انٹرپریٹیشن آف میننگ، اینڈ یور لارڈ ہیز ڈکریڈ دیٹ یو ورشپ نن بٹ ہم. اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم فرمایا کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ. اینڈ دیٹ یو بی ڈیوٹیفل آؤٹ ٹو یور پیرنٹس، اپنے والدین کے فرما بردار رہو. اف ون آف دیم اور بوتھ آف دیم اٹین اولڈ ایج ان یور لائف، اگر ایک یا دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں. سے ناٹ ٹو دیم اے ورڈ آف ڈسریسپیکٹ، کوئی بھی ایسا لفظ ان سے نہ کہو جو ان کی عزت کے، ان کے احترام کے خلاف ہو. نور شوٹ ایٹ دیم، نہ ان پہ چلاؤ، بٹ ایڈریس دیم ان دا ٹرمز آف آنر، بلکہ ان سے عزت سے بات کرو. اینڈ لوور ان ٹو دیم دا ونگ آف سبمیشن اینڈ ہیوملٹی تھرو مرسی، اور اس کا مطلب ہے اپنے بازو ان کے لیے پھیلا لو، محبت سے، عاجزی سے ان کے آگے جھک جاؤ. اینڈ سے، اور کہو، مائی لارڈ بیسٹو آن دیم، اے میرے اللہ ان پر رحم فرما، یور مرسی ان پر اپنی رحمت فرما. ایز دے ڈڈ برنگ می اپ وین آئی واز اسمال، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا جب میں چھوٹا تھا، بچپن میں تھا. یہ یہاں سے لے کر اینڈ سے لے کر یہاں تک پورا آیت کا ترجمہ ہے. Therefore, the practice of grumbling, complaining and frowning is against the obedience of one's parents. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کام آپ کرتے ہیں گرامبلنگ کے، کمپلیننگ کے، فروننگ، یعنی کہ ماتھے پہ تھوڑا سا بل بھی لانا، تھوڑا سا دل میں بھی شکوے کا اظہار والدین کے بارے میں پیدا کرنا. مطلب اپنے ایک تو ہوتا ہے نا ورڈ سے ان کے ساتھ کچھ کہیں، ڈسریسپیکٹ مینر میں بات کریں، ایک ہوتا ہے آپ دل میں کہیں یا خود فیس ایکسپریشن ایسے بنائیں، ماتھے پہ اپنے بل لے آئیں، یعنی کہ جس سے یوں فیل ہو کہ آپ ٹیز ہو رہے ہیں ان سے. تو یہ سب کچھ کرنا بھی ڈس اوبیڈینس میں آتا ہے. Now also that the obedience of parents continue in their lifetime and after their death. یہ بھی جان لیں کہ جو والدین کی اطاعت ہے ان کی زندگی میں بھی جاری رہتی ہے اور ان کی وفات کے بعد بھی. وفات کے بعد کیسے جاری رہتی ہے؟ ابو اسید ریلیٹس، حضرت ابو اسید ریلیٹس یا نریٹس ہے کہ ان سے روایت ہے that they were sitting with the prophet، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا انہیں شرف حاصل ہوا، blessing be upon him صلی اللہ علیہ وسلم. when a man of the بنی سلامہ tribe and came and said، بنی سلمہ ایک ٹرائب تھا، قبیلہ تھا، اس کا ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کی، او میسنجر آف اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، is there anything by means of which I can now do something by way of benevolence towards my parents after their death، کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے میں اپنے والدین کی کے لیے، یعنی ان کے وفات کے بعد بھی ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ یا کہہ لیں ان کے لیے ثواب کا باعث، ان کے اطاعت کا باعث بنتا رہوں. دا پروفٹ آنسر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یس ہاں، بائی پریئنگ فار دیم اینڈ سولیسیٹنگ مرسی اینڈ فارگیونیس فرام دیم، فار دیم، ان کے لیے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش طلب کرنا. فلفلنگ دیئر پرومسز اینڈ انڈرٹیکنگس، انہوں نے اگر اپنی زندگی میں کوئی وعدے کیے ہیں تو ان کو پورا کرنا. ڈوئنگ کائنڈنیس ٹو دوز ہو مے بی ریلیٹڈ ٹو یو دو ہم، ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کائنڈ رہنا ان کے ساتھ جو والدین کے ذریعے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی جو والدین کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بھی رشتہ دار بنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اینڈ رسپیکٹنگ دیئر فرینڈس، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا. ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے. امام مسلم narrated from ابن عمر that he said the prophet said، امام مسلم نے حضرت عمر سے روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، the highest merit is that a person who is kind and generous towards his father's friend، کہ یہ نیکی کا سب سے بلند درجہ ہے
کیا بلا کہ جو انسان اپنے والد کے دوست کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، کائنڈ اور جینرس رہے، یہ نیکی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ Finally, the good treatment of one's parents can be materialized in manners of talking, terms of dealing, given presentation, having relations, honoring and in obeying them. اللہ نوز بیسٹ، یعنی کہ جو گڈ ٹریٹمنٹ ہے اپنے والدین کے ساتھ، اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، اچھے سے ان سے بات کرنا، ٹھیک طریقے سے ان سے ڈیل کرنا، ان کو گن پریزنٹیشن مطلب ان کے سامنے عاجز رہنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا حکم ماننا، والدین کا اور باقی ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے سے رہنا، یہ ساری چیزیں ان کے اطاعت میں آ جاتی ہیں۔ اللہ نوز بیسٹ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ رسپیکٹنگ اوور پیرنٹس، والدین کی عزت کرنا۔ پیرنٹس آر ولنگ ٹو سیکریفائز اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ فار دیئر چلڈرن، والدین اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وٹ ڈو دے ڈیزرو ان ریٹرن، تو انہیں بدلے میں وہ کس چیز کے مستحق ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف اے لانگ ہارڈ ڈے، ایک لمبے اور سخت دن کے بعد، آئی فائنلی لے مائی 9 months old daughter ٹو سلیپ، میں نے اپنی چھوٹی 9 مہینے کی بیٹی کو سونے سلا دیا۔ آئی اسٹیئر ڈیپلی ایٹ ہر انوسینٹ فیس، میں اس کے اسٹیئر ڈیپلی کا مطلب ہوتا ہے گھورتا رہا، غور سے دیکھتا رہا، پیار سے، محبت سے، شفقت کی نگاہوں سے دیکھتا رہا اس کے معصوم چہرے کو۔ فلیش بیکس آف ہیکٹک ڈے رن تھرو مائی مائنڈ فیڈنگ، تو یعنی کہ ہیکٹک ڈے جو ایک تھکن والا دن گزرا تھا، وہ میرے دماغ میں جب اس کی دوبارہ آئی تو یہاں سے مسنگ آ گئے۔ آئی تھنک یہ کوئی بات بتائی جا رہی ہے کہ یعنی کہ اس میں یہ بات ہوگی نا کہ میں اس کو دیکھتا رہا تو اس کے معصوم چہرے کی وجہ سے جو میرا ہیکٹک ڈے تھا، دن کی تھکاوٹ تھی، سارا میں تھکا ہوا تھا، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ یعنی کہ ایک باپ کی اپنی بیٹی کے لیے محبت ہے، یہاں سے یہ مسنگ ہے، تو اس میں یہی ہے اس میں کمیونیکیٹ ہو رہا ہے میننگ۔ اوکے دین مائی تھاٹس چینج گیئر ایز آئی ونڈر اباؤٹ اے فیوچر، پھر میری اچھا پہلے میں اس کو دیکھ کے خوش ہوتا رہا، میری تھکن اتر گئی، پھر کیا ہوا، پھر میری جو سوچیں بدلی اور میں حیران میں مطلب شاکڈ ہو گیا جب میں نے اس کے مستقبل کے بارے میں سوچا۔ وٹ ڈز لائف ہیو ان اسٹور فار ہر، تو اس کے آگے کے لیے زندگی کیا ہے، کہ کون سی زندگی ہے جو اس کے لیے اسٹور کی گئی، یعنی کہ محفوظ ہے۔ ول اٹ بی لافر اینڈ ہیپینس اور ٹیئرز اینڈ پین، تو کیا یہ خوشیوں کی اور مسکراہٹوں کی زندگی ہوگی یا تکلیف اور آنسوؤں والی زندگی ہوگی، مطلب اس کے فیوچر والی زندگی سوچ کے حیران پریشان ہو گیا باپ۔ ول شی بی دا بیسٹ مسلم شی کین بی اور ول سم ون اور سم تھنگ لیڈ ہر ایسٹرے، کیا یہ ایک اچھی مسلمان بنے گی یا پھر یہ ایسی بنے گی کہ جو ایسٹرے یعنی کہ بھٹک جاتا ہے رستے سے۔ ول آئی بی دیئر ٹو گائیڈ ہر اینڈ لیڈ ہر بیک ان ٹو اسٹریٹ پر، تو کیا میں یہاں ہوں گا موجود اس دنیا میں اس کی رہنمائی کرنے کے لیے اور اس کو دوبارہ سیدھے رستے پر لانے کے لیے۔ ول شی ایون کیئر اور لسن، تو کیا یہ میری بات سنے گی، کیا وہ اس چیز کی کیئر کرے گی، یعنی کہ اس کو اس چیز کی پرواہ ہوگی۔ دین آئی اسنیپڈ بیک ان ٹو دا پریزنٹ بائی ہر لاؤڈ اینڈ سڈن کرائے، تو پھر میں اچانک اچھا یہ وہ سوچ رہا ہے نا، فیوچر کی باتیں سوچنے لگ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کا سڈن کرائی یعنی کہ اچانک وہ رونے لگ جاتی ہے، چیخنے لگ جاتی ہے بچی، تو کیا ہوتا ہے اسنیپ بیک ان ٹو پریزنٹ، تو پھر وہ دوبارہ سے پریزنٹ حال میں آ جاتا ہے۔ پریئنگ دیٹ اٹ ول ناٹ بی این ادر آل نائٹر، یہ دعا کرتے ہوئے اٹ ول ناٹ بی این ادر آل نائٹر، کہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کے لیے یہ دعا کرتے ہوئے کہ ایسا ہی ہوگا، میں اس کو اسٹریٹ پارٹ پہ گائیڈ کروں گا، وہ سیدھے رستے پہ رہے گی، لافٹر اینڈ ہیپینس والی اس کی زندگی ہوگی اور کچھ دوسرا نہیں ہوگا۔ اللہ نوز ہاؤ مچ آئی لو، اللہ جانتا ہے میں کتنی محبت کرتا ہوں اس سے، اینڈ ڈیئرلی مس مائی سلیپ، میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، اس کو کتنا چاہتا ہوں۔ تھاٹس اینڈ occurrence سملر ٹو دس ون آر وٹ ایوری پیرنٹس، ایسے واقعات اور ایسی سوچیں جو ہیں وہ ہر پیرنٹس اسپیشلی دا مدر ہیز اور ول ہیو ایکسپیرینس، ہر پیرنٹس اپنے بچے کے لیے رکھتا ہے، خاص طور پہ ماں جو کہ ایسی سوچوں کا ایکسپیرینس کر چکی ہوتی ہے، وہ گزر چکی ہوتی ہے ان مراحل سے۔ دے آر ولنگ ٹو سیکریفائز اینی تھنگ ایوری تھنگ فار دیئر چلڈرن، وہ ہر چیز اپنی ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ، ہر چیز کوئی بھی چیز اپنے بچوں کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ٹائم، منی، سلیپ اینڈ سم ٹائم ایون سوشل لائفز آر آن دا ٹاپ آف دیٹ لسٹ، وقت، دولت، اپنی نیند اور سب کچھ، اور اپنی جو سماجی زندگی ہے وہ ان سب سے اوپر ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی زندگی بھی ان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وٹ ڈو دے ڈیزرو ان ریٹرن، وہ بدلے میں کس چیز کے مستحق ہیں۔ ویل یو کین ناٹ گیو بیک ٹائم اینڈ سلیپ، کیا آپ ان کو واپس ان کا وقت اور نیند تو نہیں دے سکتے۔ دے آر آلموسٹ سرٹینلی ناٹ انٹرسٹیڈ ان یور منی، یقیناً وہ آپ کے پیسوں میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ انلیس یو ہیو اے جاب دے پروبیبلی گیو اف یو اینی وے، تو جب تک آپ کی جاب نہ ہو وہ آپ کو دیتے ہی رہتے ہیں۔ آل دے آسک آف یو از اے لٹل رسپیکٹ، وہ کیا صرف آپ سے چاہتے ہیں تھوڑی سی آپ ان کی عزت کریں۔ آئی ایم شیور دیٹ یو ول ایگری دیٹ ود آل دے ڈو یو فار یو اٹ از دا لیسٹ یو کین ڈو فار دیم،
تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس ساری باتوں سے ایگری ہوں گے جو اوپر میں نے کی ہیں، جو وہ آپ کے لیے کرتے ہیں، اور یہ سب سے کم ہے جو آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں. کیا بولا کہ دے ڈیزرو یور لٹل رسپیکٹ. وٹ ڈو آئی مین بائی رسپیکٹ اینی وے. تو رسپیکٹ کا میرا کیا مطلب ہے رسپیکٹ سے؟ ویل فار اسٹارٹرز اف دے آسک یو ٹو ڈو سم تھنگ ڈو اٹ. چلو شروع میں ایسے ہے کہ اس کا مطلب اگر وہ آپ سے کچھ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو آپ اس کو کریں. شیور یو مائٹ بی ان دا میڈل آف سم تھنگ اور مے بی یو آر ٹائرڈ اور بیزی. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کے درمیان میں ہو، مطلب کچھ آپ پہلے سے کام کر رہے ہوں اور آپ اپنے مڈل میں اس کام کے پہنچ گئے ہوں، لیکن وہ آپ کو کرنے کا کچھ اور کہتے ہیں تو آپ اس کو کریں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ مصروف ہوں یا تھکے ہوئے ہوں. ایز سون ایز یو ڈو وٹ دے وان. تو آپ سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ کریں جو وہ چاہتے ہیں. یو کین گو بیک ٹو ڈوئنگ وٹ ایور اٹ از دیٹ یو ور ڈوئنگ. تو آپ واپس وہی کریں جو وہ کہہ رہے ہیں. اس سے وٹ ایور جو بھی آپ کر رہے ہیں اس سے واپس آپ ہوں اور وہ کریں جو وہ کہہ رہے ہیں. اسپونٹینیس ہگز کسز اینڈ اسمائلز ول برائٹن اینی ونس ڈے. ان سے ملنا اور ان سے محبت سے ان کا بوسہ لینا، ان کو اپنے مسکرا کے ان سے بات کریں، مسکراہٹ دیکھنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک انسان کے دن کو برائٹن کر دیتے ہیں، چمکا دیتے ہیں. تو آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کریں. دا نمبر ون تھنگ یو شوڈ اوائڈ. سب سے پہلی چیز جس سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، ہاؤ از ایٹیٹیوڈ. رویہ اپنا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں بننا ان کے سامنے ہمبل رہنا، عاجز رہنا ہے. دس از پروبیبلی دا موسٹ پاپولر فارم آف ڈسرسپیکٹ. یہ ڈس رسپیکٹ کی غیر احترام کی سب سے مشہور فارم ہے. ٹاکنگ بیک، رولنگ یور آئیز اینڈ میکنگ دیم. ان کے پیچھے سے بات کرنا. رولنگ یور آئیز اینڈ میکنگ دیم ٹاک ٹو ہینڈ آل فال انڈر دس کیٹیگری. رولنگ یور آئیز اپنی آنکھوں کو گھما کر، یعنی کہ آنکھوں سے بھی ایٹیٹیوڈ شو کرنا نا، ہوتا ہے نا ایسے، مطلب ایک سنیزنگ وے میں یا ٹیزنگ وے میں دیکھنا اور ایسے ان کے ساتھ رویہ کرنا. اور ہاتھوں کو ہلا کر بات کرنا، ہاتھوں سے غلط اشارے کرنا، یہ سارا ڈس رسپیکٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے. اللہ سیز ان قرآن and Allah says in the Holy Quran, and your Lord has commanded that you shall not serve any but him. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کسی کی خدمت کرو. یو شوڈ ناٹ سرو اینی بٹ ہم. تم کسی کی بات نہ کرو مگر صرف اللہ تعالیٰ کی. اینڈ گڈنیس ٹو یور پیرنٹس. اور اپنے والدین کے ساتھ اچھے رہو. اف آئدر اور بوتھ آف دیم ریچ اولڈ ایج ود یو. اگر تمہارے ہوتے ہوئے دو یا ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں. سے نو ٹو دیم ایز مچ ایز نائدر آف اینڈ اٹرنس شوئنگ ڈسگسٹ ناٹ چائڈ دیم. تو ان کو نہ کہو، نہ ہی ان سے ایک ایسا لفظ کہو، مطلب ایسی بات ان سے کہو جو ڈسگسٹنگ معنی، ڈسرسپیکٹفل معنی میں آتی ہو. چائلڈ کا مطلب ہوتا ہے جوشیلے انداز میں، زیادہ اوور ایکسائٹیڈ، جوشیلے مطلب بدتمیزی کے انداز میں ان سے بات نہ کرو. اینڈ اسپیک ٹو دیم جنرس ورڈ. اور ان کو اچھے الفاظ ان سے کہو، رحم والے الفاظ ان سے کہو. اینڈ میک یور سیلف سبمسیولی جینٹل ٹو دیم ود کمپیشن. اور خود کو ان کے سامنے آج جسے جھکا لو اینڈ سے اور کہو او مائی لارڈ ہیو کمپیشن آن دیم ایز دے brought me when I was little. ان پہ رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. say not to them as much as duff is not even a word. ان سے ڈف نہ کہو. ڈف کا مطلب ہے اف نہیں کہتے جو ہم قرآن میں نا کہ فلا تقل لہما اف. ان سے اف تک نہ کہو. تو یہ اف کا معنی میں اف وغیرہ ایک لفظ بھی نہیں ہے. اٹ از جسٹ ساؤنڈ دیٹ یو میک وین ایگزال شوئنگ ڈسپلیئر. یہ صرف ایک ایسا لفظ ہے، مطلب ایسے کرتے ہیں نا، یہ صرف ایک ایسی آواز ہے، یہ کچھ لفظ بھی نہیں ہے، ایون کہ ایک ورڈ بھی نہیں. ایسی آواز ہے جب آپ ڈسپلیئر اتنا خوش ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اکتا جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، مطلب جو کرتے ہیں نا وہ ایسا بھی نہ کہو. If little old duff is haram forbidden, what about out it no or I do not want to. تو اگر یہ چھوٹا سا حرام ہے والدین کے کہنا، تو اگر آپ سیدھا نہیں کہہ دیں اور ان کو کہوں کہ میں یہ چاہتا ہی نہیں ہوں جو آپ چاہتے ہیں، تو پھر اس کی کیا مطلب، اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا ان کی رسپیکٹ میں. مطلب اگر یہ صرف کہنا ان کے لیے حرام ہے، ان کی رسپیکٹ کے لیے حرام ہے، خلاف ہے رسپیکٹ کے، تو اگر آپ یہ واضح الفاظ میں کہہ دیں گے تو پھر اس کا کتنا زیادہ اثر ہوگا. دے آر پروبیبلی ایون مور ہارمفل. یہ غالباً بہت زیادہ ہارمفل ہوں گے، خطرناک ہوں گے. دا پروفٹ پیس بی اپان ہم سیڈ آف دا میجر سنس آر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑوں گناہوں میں سے ٹو اسکرائب پارٹنرز ٹو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، ڈس اوبے پیرنٹس والدین کی نافرمانی کرنا، مرڈر سم ون کسی کو ناحق قتل کرنا، اینڈ ٹو ٹیک فالس اوتھ انٹینشنلی. اور جھوٹی اوتھ کہتے ہیں نا، حلف دینا، جھوٹا حلف دینا انٹینشنلی، یعنی کہ جان بوجھ کر، جانتے ہوئے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے آف دا میجر سنس. بڑے گناہوں میں سے ڈو یو ریئلی وانٹ اللہ ٹو پنش you or be upset with you just because you do not not set the table.
کہ بڑے گناہوں میں سے یہ کہ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے یا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو with just because you did not set the table، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ٹیبل سیٹ نہیں کیا، مطلب یہ set the table یہاں ایک ایڈیم یوز ہوا ہے، اور because you do not do what your dad asked because he does not what is cool، مطلب یہ ہے کہ آپ کیا اس بات پہ آپ یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے یا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو، کس بات پہ؟ صرف کہ آپ نے ٹیبل سیٹ نہ کیا ہو، یعنی کہ اگر آپ کے فادر نے یا مدر نے کہا ہوگا ٹیبل ٹھیک سے سیٹ کر دو تو آپ نے نہ کیا ہو، اچھا ہو تو وہ پیرنٹس کی نافرمانی گئی نا، یہ ایڈیم نہیں ہے، یہ بات یہ ایسے ابھی پہلے مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، سنیں کہ مطلب اگر انہوں نے کہا آپ سے ٹیبل سیٹ، مطلب یہ بالکل چھوٹا سا جنرل مائنر سا کام ہے نا، لیکن اگر آپ کو پیرنٹس کی اور آپ نہ کریں پھر پیرنٹس کی نافرمانی ہوگی تو یہ بڑا گناہ بن گیا، مطلب ویسے ٹیبل سیٹ کرنا نہ کرنا کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے کہا آپ نے نہیں کیا تو ان کی نافرمانی، تو آپ کیا چاہیں گے اتنی چھوٹی سی بات سے اللہ تعالیٰ آپ کو پنش کریں یا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوں، اور بیکاز یو ڈڈ ناٹ ڈو وٹ یور ڈیڈ آسک بیکاز ہی ڈز ناٹ نو وٹ از کول، تو یا آپ ایسا کچھ کریں جو آپ کے والد نے آپ کو کرنے سے منع کیا ہو، مطلب انہوں نے منع کیا اور آپ کچھ ایسا کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوں یا اللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہوں، تو آپ ایسے چاہیں گے؟ بالکل بھی نہیں چاہیں گے۔ Besides your mother did not even have a choice when you needed your demands meet، تو اس کے علاوہ آپ کی امی جو ہیں ڈڈ ناٹ ایون ہیو اے چوائس، ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی، کوئی اور آپشن ہی نہیں ہوتا، وین یو نیڈیڈ یور ڈیمانڈس میں، جب تو آپ کو اپنی ضروریات ہوتی ہیں تو آپ کی مدر کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا سوائے کہ ان کو پورا کریں۔ She just held her breath and changed you as fast as she could before she faints from lack of oxygen، یعنی کہ شی جسٹ ہیلڈ ہر بریتھ، انہوں نے ابھی سانس لی ہے، وہ مطلب وہ اتنے تھکی ہوئی اپنے لائف کے اوور آل مینر میں بھی آ جاتا ہے، کام سے بھی اور ہر طرح سے، کہ ابھی انہوں نے سانس لی ہے، اینڈ چینج یو ایز فاسٹ ایز شی کوڈ، اور انہوں نے تمہیں اس طرح بدل دیا جتنا وہ بدل سکتی تھی، بیفور شی فینٹس فرام لیک آف آکسیجن، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تمہارے لیے یہ ایک کہہ لیں سمبلی یوز ہوئی ہے کہ انہوں نے ابھی سانس لیا ہے، لیکن انہوں نے سانس لینے سے پہلے کیا کیا، سانس لیتے تمہیں اتنا بدل دیا جتنا وہ کر سکتی تھی اس سے پہلے کہ ان کا سانس ختم ہو جائے ان کی زندگی، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تمہارے لیے اتنا کچھ کر دیا جتنا کچھ وہ کر سکتی تھی اس سے پہلے کہ ان کی سانس ختم ہو جائے، سانس بند ہو جائے ان سے، ان کی زندگی چلی جائے۔ فردر مور یو شوڈ نو دیٹ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، تو اس سے فردر مور یعنی کہ ان ایڈیشن آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اراؤنڈ آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ دا وے یو ٹریٹ یور پیرنٹس، جس طریقے سے آپ اپنے پیرنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، یور چلڈرن ول ٹریٹ یو، تو آپ کے بچے بھی آپ کو یہ ایسے ہی ٹریٹ کریں گے۔ آپ کو اراؤنڈ کمز اراؤنڈ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا عدلے کا بدلہ ہے، جیسے آپ کریں گے آپ کے ساتھ ویسا ہی آگے جا کے ہوگا، کہ جیسے پیچھے کریں گے ویسا ہی آگے ہوگا، آگے اور پیچھے ایک جیسا ہوگا، یعنی کہ جیسے آپ پیرنٹس کو ٹریٹ کریں گے ایسے ہی آپ کے چلڈرن آپ سے ٹریٹ کریں گے۔ You should not show everyone outside the home respect and your good side, but when you come home you show your parents the opposite، تو ایسے نہیں آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ باہر سب لوگوں کی رسپیکٹ کریں، ان کے ساتھ اچھا رہیں، اور جب آپ گھر آئیں پیرنٹس کے ساتھ تو اس سے اپوزٹ ہو جائیں، یعنی کہ برا سلوک ان کے ساتھ کریں۔ You should treat the parents them the way you want to treat it by not only your children but by your friends, classmates and teacher، آپ کو ان کو ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے، اس طریقے سے ان سے بات کرنی چاہیے جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کے دوست اور آپ کے جو کلاس میٹ ٹیچر ہیں آپ سے بات کریں، یعنی آپ یہی چاہیں گے نا کہ وہ آپ سے اچھے سے، پیار سے، رسپیکٹ سے، ہمبل وے میں اور کائنڈلی پولائٹلی بات کریں، تو آپ کو بھی اپنے پیرنٹس سے ایسی بات کرنی چاہیے۔ Some tips you can try and are responding to their respect with a sure or of course، کچھ ایسی چیزیں جو آپ کوشش کر سکتے ہیں ان کی رسپیکٹ میں، وہ کیا ہیں؟ یقیناً، آف کورس، دیز آر لٹل ورڈ، یعنی کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو آپ کہتے ہیں احترام میں آتے ہیں، تو اگر وہ آپ سے کہیں کہ آپ یہ کرو، آپ کو ضرور میں کرتا ہوں، ضرور آپ کا حکم چلاؤں گا، شور مطلب وائی ناٹ، میں کیوں نہیں ایسا کروں گا، مطلب ایک احترام کے میں یہ لفظ آ سکتے ہیں۔ دیٹ گو along a way surprise them by talking out the trash or offer to watch your siblings while they go out for a nice dinner، یعنی کہ سرپرائز کریں، ان کو حیران کریں، ان کو لیے سرپرائز دیں، کس معنی میں؟ ٹیکنگ آؤٹ آف ٹریش، ٹریش کو تک کوڑا کرکٹ گند، یعنی کہ اس کو نکال، یعنی کہ گھر کو صاف کر کے ایک معنی میں، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی، باقی بہن بھائیوں کا خیال رکھنے سے، جب وہ باہر ڈنر کے لیے جائیں تو آپ کہیں یہ بھی میں کر لوں گا، یہ بھی یہ میں خود سنبھال لوں گا، میں خود کر لوں گا، ٹھیک ہے، اس مینر میں تو وہ ایزی ہو جائیں گے۔ دے ول سی، یہ ہماری سوسائٹی میں تو نہیں ہوتا، یہ ویسٹرن کے سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ وہ ڈنر کے لیے جائیں گے پیرنٹس اور باہر آپ یہ کریں گے، ادھر تو نہیں ہوتا ایسے، پیرنٹس بعد میں مل کے بچوں کو پہلے لے کے جاتے ہیں، ویل یہ ویسٹرن سوسائٹی کی کوئی بات ہے۔ دے ول سی یو ان اے ڈفرنٹ لائٹ اینڈ دے ول رسپیکٹ یو مور، وہ آپ کو ایک علیحدہ طریقے سے پھر دیکھیں گے اور آپ کی زیادہ رسپیکٹ کریں گے۔ یور پیرنٹس ول بی سو پلیزڈ ود یو دیٹ دے مائٹ ایون ڈیسائڈ ٹو یو گیو $100 شاپنگ اسپی
ایوری ویک آپ کے والدین آپ سے اتنے زیادہ خوش ہوں گے کہ آپ کو ہر ویک شاپنگ کے لیے $100 دیا کریں گے. وہ ہو اوکے مے بی ناٹ, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, بٹ دے ول ڈیفینیٹلی بی ہیپی ود یو اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی. لیکن وہ آپ سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپ سے زیادہ خوش ہو جائیں گے, اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے. اللہ ول بی ہیپی ود یو ٹو, تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے. مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ خوش ہو جائیں گے آپ سے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو $100 دے شاپنگ کے لیے. آپ سے یہ بھی کافی ہے کہ وہ آپ سے صرف خوش ہو جائیں, تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے, اور یہ کافی ہے. بیہیویئر ٹوورڈ نان مسلم پیرنٹس, وٹ ٹو ڈو ان دا فالوئنگ سچویشن, کہ اگر پیرنٹس نان مسلم ہیں, غیر مسلم ہیں, تو پھر اس حالت میں آپ کیا کریں. امام مسلم رپورٹڈ دا اسٹوری آف سعد بن ابی وقاص ہوز مدر ٹوک این اوتھ اینڈ ووڈ دیٹ ہی وڈ ناٹ ٹاک ٹو ہم اینڈ دیٹ شی وڈ نائدر ایٹ نار ڈرنک انٹل ہی لیفٹ اسلام. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹوری جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہوئے حضرت امام مسلم نے فرمایا کہ ان کی حضرت سعد ابی وقاص کی جو والدہ تھی, جب وہ اسلام لائے نا, انہوں نے قسم کھا لی اس بات کی کہ وہ کچھ نہ کھائیں گی, نہ پئیں گی, نہ کسی ان سے بات کریں گے جب تک وہ اسلام سے دستبردار نہ ہو جائے, اسلام کو چھوڑ نہ دے, کیونکہ وہ نان مسلم تھی اس وقت. تو ان کے بیٹے نے جب ریلیجن چینج کیا تو انہوں نے یہ اتنا بڑا اسٹیپ لیا. شی سیڈ, انہوں نے کہا, اللہ ہیز انجوائڈ یو ٹو اوبے دا پیرنٹس, آئی ایم یور مدر. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے والدین کو اوبے کرنے کا, اطاعت کرنے کے لیے کہا. آئی ایم, میں تمہاری ماں ہوں, سو یو مسٹ اوبے می, تو پھر تمہیں میری اطاعت کرنی چاہیے. شی ایونچولی پاسڈ آؤٹ انٹل سم ون ہیڈ ٹو گائب ہر سم واٹر بیکاز آف دس دا فالوئنگ ورس واز ریلیوڈ. تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, پاس آؤٹ وہ ہو گئی جب تک کسی نے ان کو پانی دیا, یعنی کہ وہ اسی بھوک کے پیاس کے عالم میں جو انہوں نے قسم کھائی تھی, کیونکہ حضرت سعد نے تو ظاہر اسلام نہیں چھوڑنا تھا, نہ چھوڑا, تو اسی حالت میں وہ دنیا سے چلی گئی کہ وہ فوت ہو گئی, وفات ہو گئی, ڈیتھ ہو گئی بیکاز آف دس. تو اس وجہ سے یہ جو آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی. نو وی ہیو جوائن آن مین گڈنس ٹوارڈ ہز پیرنٹس, اب ہم انسان پر یہ چیز لازم کرتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا رہے. یٹ ایون سو شوڈ دے انڈیور ٹو میک یو کمٹ شرک ود می, تاکہ جب وہ تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے کا بھی کے لیے بھی ابھارے نہ مجبور کریں. یعنی کہ پیرنٹس جب انسان کو کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے, مینس وہی جو حضرت سعد سے کہہ رہی تھی ان کی والدہ کہ آپ اسلام سے پھر جائیں اور یہ کریں, شرک کریں, تو ود می آف سم تھنگ یو ہیو نو نالج آف اوبے دیم ناٹ. تو صرف اس بات پہ جب آپ کو وہ شرک کرنے کا کہیں تو آپ ان کی بات نہ مانیں, باقی ان کی آپ اطاعت کریں. اللہ آلسو سے اللہ تعالیٰ فرمایا, یٹ شوڈ دے انجور ٹو ایسوسیٹ ود می دیٹ آف وچ یو ہیو نو نالج, کہ ایسی بات کا وہ کہیں کہ میرے ساتھ شرک کرو, شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اوبے دیم ناٹ, ان کی پیروی نہ کرو, بٹ ایون دین بیئر دیم کمپنی ان دس ورلڈز لائف اینڈ کائنڈنیس. اس کے علاوہ ان کی ساری باتیں مانو اور ان کو اس دنیا میں بھی کائنڈنیس کے ساتھ اور رحم دلی کے ساتھ ان کو اکمپنائے کرو. These verses have made the matter of or dealing with non-Muslim parents very clear. ان آیات نے جو نان مسلم پیرنٹس ہیں, غیر مسلم والدین, ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا میٹر کو کلیئر کر دیا. One should not imagine that obeying them in matter of kufr and sinfulness is being good or sees it is matter of doing ihsan to them. کہ کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کفر کے مینر میں یا گناہ کے مینر میں ڈیل کرنا جو ہے وہ ایک احسان کے مینر میں, احسان کے زمرے میں آ جاتا ہے. دا رائٹس آف اللہ ٹیک پریسیڈنس اوور ایوری ونس ایلس. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ والدین کو اگر کفر اور شرک میں ہوں اور آپ کو گناہ کی طرف کہہ رہے ہوں شرک کرنے کا, تو ایسا کرنا بھی اطاعت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ سب سے بڑا ہے, تو والدین سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, وہ اس چیز کا مستحق ہے, اس کی عبادت کی جائے, صرف اسی کو مانا جائے. تو ایسا آپ نے کرنا ہے, مطلب ان کی شرک والی بات نہیں مانی, اس بات پہ والدین کو نہیں ماننا. Furthermore, obedience does not mean getting into harm or things that are excessive. اچھا, اطاعت کا یہ بھی چیز مطلب نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو جو حرام چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیں, یعنی کہ جو مکروہات ہیں اسلام میں, اگر آپ کے پیرنٹس نان مسلم ہیں آپ کو اس کی طرف ابھار رہے ہیں تو آپ ان پہ عمل کریں, ایسا بھی نہیں آپ نے کرنا. فار دوز آف اس ہو لیو ان نان مسلم سوسائٹی, ہم میں سے جو غیر مسلم سوسائٹیز میں رہتے ہیں, دا سبجیکٹ آف اوبیڈینس ٹو نان مسلم پیرنٹس مسٹ بی کیئرفلی کنسیڈرڈ. تو جو نان مسلم ان کے اگر پیرنٹس ہیں تو ان کو ٹریٹ کرنے کا, ان کی اطاعت کرنے کا جو سبجیکٹ ہے, اس کو ضرور محتاط انداز میں اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے, احتیاطی طور پر اس کو مطلب ہمیں اس کو ان کو اوبے کرنا چاہیے. فار انسٹانس, ون کین ناٹ سیلیبریٹ کرسمس, مدرس ڈے, تھینکس گیونگ, انڈیپینڈنس ڈے ایگزیکٹا. کہ کوئی جو مسلم ہے وہ کرسمس ڈے, مدرس ڈے اور یہ سارے ڈیز تو ویسٹرن میں ہے نا, یعنی کہ کرسچنس کا تہوار ہے. مسلمان تو ان کو سیلیبریٹ نہیں نہ کرتا بائی ایکسچینجنگ گفٹ اور ایکسیڈنگ گریٹنگس ٹو دیم آف دوز اوکیزن. ان موقعوں پر نہ تو وہ ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں مسلمان, نہ گفٹ ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں. آلسو اف دے ریسپیکٹ یو ٹو ٹیک آف یور حجاب
وین گوئنگ آؤٹ ود دیم، اگر وہ کہیں کہ آپ کو اپنا حجاب اتار دیں جب آپ باہر جا رہے ہوں، مطلب نان مسلم پیرنٹس اس طرح کے کریں فرمائشیں آپ سے. اور ٹو ہیو اے چیٹ ود میل فیمیل ریلیٹیوز ڈیورنگ فیملی رینگس، تو فیملی ریلیشن میں آپ کو میل فیمیل، مطلب اگر آپ فیمیل ہیں تو میل، یعنی کہ کسی غیر محرم سے بات کریں. اور ٹو ہولڈ ہینڈس اینڈ ڈیسائڈ دا لارڈز پریئرز بفور ڈنر، اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں یا اس کے ساتھ ڈنر وغیرہ کریں. یو کین ناٹ اوبے دیم، تو ان ساری باتوں میں یعنی کہ یہ مکروہات ہیں، حرام ہے اسلام میں واضح طور پر. تو یہ حرام کام بھی آپ نے ان کے کہنے پہ نہیں کرنا. اور نان مسلم اگر آپ کے پیرنٹس ہیں تو ان معاملات میں آپ نے ان کو اوبے نہیں کرنا. ڈو ناٹ کٹ دیم آف، ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ کریں. سم پیپل گیٹ فرسٹریٹڈ ود دیئر پیرنٹس اینڈ کٹ آف دیئر ریلیشنز ود دیم بیکاز دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ یور نیو ریلیجن. کچھ ایسے لوگ مطلب جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے والدین نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، تو وہ ان سے زیادہ فرسٹریٹڈ، ان سے تنگ آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ قطع تعلق ہی کر دیتے ہیں، اپنا رشتہ ہی ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے نئے ریلیجن کو، آپ کا جو ٹرو ریلیجن ہے اسلام، اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور بیکاز دے سے اینڈ ڈو تھنگس دیٹ انوائے یو، یا وہ ایسی چیزیں کہتے ہیں جو آپ کو غصہ دلاتے ہیں، یعنی کہ حرام کام، غلط کاموں پہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، تو ان چیز سے آپ انوائے ہوتے ہیں. اف یو آر ون آف دوز پیپل، اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں مطلب جنہوں نے اپنے پیرنٹس سے کٹ آف کیا ہوا ہے، قطع تعلق کیا ہوا ہے ان باتوں کی بنیاد پر، کیئرفلی کنسیڈر دا پریویس ورس، پچھلی آیت کو آپ زیادہ محتاط انداز میں اس کو کنسیڈر کریں، اس کو دیکھیں. یعنی اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ان کو اوبے نہیں کرنا، لیکن ان کے ساتھ کائنڈنیس تو کرنی ہے نا، کٹ آف تو نہیں کرنا نا. اٹ ڈز ناٹ سے، وہ آیت میں یہ نہیں حکم ہوا کہ کٹ دیم آف بٹ ریدر اوبے دیم ناٹ، میننگ ان میٹر آف شرک، یعنی کہ آیت میں یہ حکم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی کرو، آیت میں یہ حکم ہے کہ ان کا حکم نہ مانو، یعنی کہ ان کو جو وہ کہتے ہیں ایسا نہ کرو مکروہات میں، شرک کے معاملات میں. As far as being dutiful and kind toward them is concerned, then that is still required as the next part of verse clarifies. وہ کہتے ہیں جہاں تک ان کے ساتھ کائنڈ رہنے کا، ڈیوٹیفل رہنے کا، ان کے ساتھ وفادار، ان کا فرما بردار رہنے کا تعلق ہے، وہ ادھر بھی ہے. ایون دو وہ نان مسلم ہے، لیکن ڈیوٹیفل اور وفادار رہنے کا تعلق ان کے ساتھ نان مسلم وہ ہیں تب بھی آپ کا تعلق ہے، کیونکہ آپ کے پیرنٹس ہیں. ایکسیپٹ میٹرز آف شرک اینڈ مکروہات، جو حرام اور شرک کے میٹرز ہیں ان کو علاوہ. بٹ ایون دین بیئر دیم کمپنی ان دس ورلڈ لائف ود کائنڈنیس، وہی والی یہی والی آیت نیچے آ گئی کہ ان کے ساتھ اس دنیا میں اچھا برتاؤ کرو، ان کو کائنڈلی ٹریٹ کرو. Unfortunately, many new Muslims do not understand this point. بدقسمتی سے بہت سے نئے مسلمان اس پوائنٹ کو سمجھ نہیں پاتے. It is not proper for them to cut off their parents and take them out of their lives completely. یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ قطع تعلق ہی کر دیں، ان کو مکمل طور پر اپنی زندگیوں سے نکال دیں. They should ponder over this verse. ان کو اس سائٹ پر سوچنا چاہیے، سوچ بچار کرنی چاہیے. اینڈ rethink their relationship، اور ان کو اپنے جو والدین کے ساتھ اگر انہوں نے قطع تعلق ہی کیا ہے تو ان کو ریلیشن شپ کو ریبولڈ کرنا چاہیے. Our parents always have rights on us and we should always try our best to maintain a good relationship with them. ہمارے والدین کے ہمیشہ ہم پہ حقوق رہتے ہیں اور ہمیں بہترین کوشش اپنی کرنی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے ریلیشن جو ہیں وہ برقرار رکھ سکیں. Also one is not required to take the permission of the non-Muslim parent to go for jihad. حتیٰ کہ اگر آپ کے پیرنٹس نان مسلم ہیں اور آپ جہاد پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ ناٹ ریکوائرڈ، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے نان مسلم پیرنٹس سے جہاد کی اجازت لیں، کیونکہ وہ غیر مسلم ہے، ظاہر ہے وہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن جہاد فرض ہے اسلام میں. دا انسیڈنٹ رپورٹڈ بائی بخاری اینڈ مسلم شوڈ کلیریفائی دس میٹر کمپلیٹلی. جو بخاری مسلم شریف میں واقعہ آیا وہ اس واقعے کو مکمل طور پر کلیریفائی کر رہا ہے، یعنی کہ اس کو واضح بیان کر رہا ہے. اسما دا ڈاٹر آف ابو بکر، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ہیڈ اے نان مسلم مدر ہو لیوڈ ان مکہ، ان کی جو والدہ تھی وہ غیر مسلم تھی، مکہ میں رہتی تھی. ویئر ایز شی ہیڈ مائگریٹڈ ود ہر فادر اینڈ دا ریسٹ آف دا مسلم آف مدینہ. تو جب کہ حضرت اسما نے اور باقی جو مسلمان ہیں انہوں نے مدینہ میں ہجرت کی آفٹر دا ٹریٹی آف حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے بعد. پیس واز اسٹیبلش اینڈ دے کوڈ وزٹ ایچ ادر، تو امن ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کی طرف آ جا سکتے تھے، یعنی مکہ والے مدینہ میں اور مدینہ شریف والے مکہ میں. سو ہم مدر کم ٹو مدینہ ٹو وزٹ اسما، تو ان کی امی جان حضرت اسما کی جو وہ مدینہ میں آئی ان سے ملنے. شی وانٹیڈ سم گفٹ اینڈ ڈونیشن فرام اسما، تو انہوں نے حضرت اسما سے کچھ گفٹ چاہے اور کچھ ڈونیشن، یعنی کہ ان کی کوئی فیور لینا چاہیے. اسما واز ناٹ شیور وٹ ٹو ڈو بیکاز شی نیو دیٹ ہر مدر ہیٹڈ اسلام. حضرت اسما اس وقت نہیں جانتی تھی کہ انہیں کیا کرنا ہے، کہ ان کی جو مدر تھی وہ اسلام سے نفرت کرتی تھی. اینڈ واز اے پولیتھیسس،
پولیتھسسٹ یعنی کہ مشرک تھی. سو شی کیم ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی. انفارمڈ ہم آف دا سچویشن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور بتایا ساری صورتحال کے متعلق. اینڈ آسکڈ ہم اف شی شوڈ آلسو جوائن دا ٹائز آف کنشپ, اور حضور سے عرض کی تو کیا وہ اپنے دوبارہ رشتہ داری کے جو ٹائز ہیں, تعلقات ہیں, بحال کر سکتے ہیں. ایکٹ کائنڈلی ٹوارڈز ہر مدر, اور اپنی والدہ کے ساتھ کائنڈ ہو سکتے ہیں. دا پروفٹ پیس بی اپان ہم ٹولڈ ہر ٹو ڈو سو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا. یس ڈو این ایکٹ آف کائنڈنیس ٹو ہر, ہاں ان کے ساتھ جو ہے محبت کا اور رحم کا سلوک کریں. بخاری مسلم اینڈ ابو داؤد شریف تینوں میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے حضرت اسماء والی. دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو فار دیم, جو بہترین چیز اپنے پیرنٹس کے لیے کر سکتے ہیں وہ کیا. دا چلڈرن آف نان مسلم پیرنٹس شوڈ آلسو سپلیکیٹ فار دیم. ان کو کیا کرنا, جو غیر مسلم بچے ہیں اپنے والدین کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ کہ وہ آلسو سپلیکیٹ فار دم, یعنی کہ وہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. انہیں کرنے بھی چاہیے, اپنے والدین کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اٹ از ناٹ فٹنگ فار دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دوز ہو بلیو دیٹ دے شوڈ پرے فار forgiveness فار polytheists even though they are kin after it is clear that they are companions of fire. کہ یہ آپ کے لیے یا اے محبوب آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک جو ہیں لوگ, مشرک جو رشتہ دار ہیں غیر مسلم ہیں, ان کے لیے فارگیونیس کی یعنی کہ بخشش کی دعا کریں. اس کے بعد کہ آپ پہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ غلط ہیں, جھوٹے ہیں, اور جو ان کا ٹھکانہ ہے وہ جہنم میں فائر ہے, آ گئے. یعنی کہ بخشش کے لیے دعا نہیں کر سکتے, لیکن آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے نور سے منور فرمائے. دس از آفٹر دے ڈائی اپون ڈس بلیو ایز نان مسلم, یہ ان کے مرنے کے بعد, یعنی کہ یہ بات ایسی ہے ان کے مرنے کے بخشش مرنے کے بعد ہوتی ہے نا, کہ اگر وہ نان مسلم مر جائیں, غیر مسلم بھی فوت ہو جائیں, تو ان کے لیے پھر آپ یہ بخشش کی دعا تو بالکل نہیں کر سکتے. تو اٹ از ہاؤ پرمیسیبل ٹو گائڈ دیم ٹو اسلام ان دیئر لائف ٹائم. ہاں ان کی زندگی میں آپ ان کو اسلام کی طرف گائڈ کریں, تو یا آپ ان کے لیے دعا کریں, سپلیکیٹ کریں کہ یا اللہ ان کو اسلام کی روشنی سے منور فرما, ہدایت کی رشتہ دکھا, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن ان کے مرنے کے بعد آپ ان کے لیے فارگیونیس کی دعا نہیں کر سکتے. In another hadith it is narrated that while Abu Huraira embraced Islam, ایک اور حدیث میں یہ مروی ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا, his mother continued to be an infidel for quite a long time, تو ان کی والدہ کافی لمبے عرصے کے لیے مشرک رہی, کافر رہی. he continuously tried to convince her in favor of Islam, وہ مسلسل حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ کوشش کرتے رہے اپنی والدہ کو کنونس کرنے کی, اسلام کی طرف راغب کرنے کی, but to no avail, لیکن بے سود, کوئی اثر نہیں ہوا ان کی کوشش کا. nevertheless he continued respecting and obeying her, تو اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کو رسپیکٹ کرنا, ان کی عزت کرنا, ان کا حکم ماننا جاری رکھا. Once when he was trying to convince her, she became insolent and uttered some insulting remarks about the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ جب ان کی والدہ نے ان کو کنونس کیا اس بات پہ, یعنی کہ اس بات پہ ان کو ایگری کرنے کی کوشش کی حضرت ابو ہریرہ کو کہ وہ اسلام سے پھر جائیں, یعنی کہ کافر ہو جائیں, دوبارہ سے مرتد ہو جائیں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے اس کے بارے میں کوئی غلط الفاظ انہوں نے کہے کہ ایسا کہیں. بیکاز آف دس ابو ہریرہ واز ویری مچ پینڈ, اس بات کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی, کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بے حد محبت اور عشق کا وہ ان کا جذبہ تھا, ظاہر صحابی تھے تو ان کا سارا کچھ تو حضور ہی تھے نا. تو اس کے بارے میں جب انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں کچھ ایسے غلط کہا تو پھر انہیں بہت تکلیف ہوئی. ہی وینٹ ٹو دا پروفٹ اینڈ کمپلینٹ سینگ, پھر مطلب ان سے برداشت نہ ہوا. پہلے تو وہ ان کی رسپیکٹ کرتے رہے, اوبے کرتے رہے, لیکن جب یہاں حد ہو گئی تو پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے شکایت کی اپنی والدہ کی, یعنی کہ کمپلین کی, اور عرض کی, او میسنجر آف اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, I have always been trying to make my mother accept Islam, but she always refused to accept it. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی والدہ کو کہ وہ اسلام قبول کر لیں, لیکن وہ ہمیشہ اس سے ریفیوز کرتی رہتی ہے, اس کا انکار کرتی ہے. بٹ ٹوڈے وین آئی آسک ہر ٹو بلیو ان المائٹی اللہ, لیکن آج جب میں نے انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کہا, شی بیکیم ویری مچ انوائڈ, وہ بہت غصہ ہو گئی, اینڈ اسٹیٹڈ انسلٹنگ اینڈ ڈبکنگ یو وچ آئی کوڈ ناٹ اسٹینڈ اینڈ ٹیئرس کم ٹو مائی آئیز. تو وہ آپ کے بارے میں ایسے نازیبا اور ایسے بکواسات, مطلب میں تو یہی کہوں گی نا, ایسے نازیبا الفاظ حضور کی شان میں استعمال کرنے شروع کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی اور میں آنسوؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. او میسنجر آف اللہ, یا رسول اللہ, پرے ٹو اللہ دیٹ ہی may open the heart of
مائی مدر ٹو اسلام. تو انہوں نے حضور سے عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیں. دا پروفٹ امیڈیٹلی ریز ہز ہینڈ اینڈ پریڈ. حضور پاک نے فوراً اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی. او اللہ المائٹی، اے اللہ، گائیڈ دا مدر آف ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. ابو ہریرہ واز اوور جوائنڈ اینڈ وینٹ ہوم. حضرت ابو ہریرہ کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ رسول اللہ نے دعا فرمائی. اب ایسا ہو تو سکتا نہیں کہ حضور نے دعا فرمائی ایسا ہو نا، مطلب انہوں نے جو ہدایت کے لیے دعا فرمائی تھی نا، تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ میری ماں کو ہدایت نہ ملی. اس بات کا انہیں اوور جوائڈ تھا، بے انتہا خوشی تھی. وہ واپس گھر آئے. When he reached home he found the door was bolted from the inside but he heard the sound of flowing water. تو جب گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کیا کہ دروازہ اندر سے بند ہے، لاکڈ ہے، یعنی کہ اندر کنڈی لگی ہے دروازے کی اور پانی کی آواز آ رہی ہے. which assured him that his mother was taking a bath. جس سے ان کو اس بات پہ یقین ہو گیا کہ ان کی جو امی ہیں وہ غسل کر رہی ہیں، بات لے رہی ہیں، یعنی کہ انہوں نے کلمہ پڑھنا ہے، پاک ہونا ہے، شرک سے نکلنا ہے. تو اس سے پہلے انہوں نے غسل کیا اور اس کے بعد کلمہ پڑھا. hearing his footsteps، ان کے جو قدموں کی آواز، حضرت ابو ہریرہ جب تشریف لائے اپنے گھر کے دروازے پر، ان کی قدموں کی آواز سن کے شی ہیسٹلی فنش دا بات، انہوں نے جلدی جلدی سے نہا کے باہر آئے، جلدی جلدی سے اپنا بات ختم کیا لینا. دین شی اوپن دا ڈور، پھر انہوں نے دروازہ کھولا. شی سیڈ او مائی سن ابو ہریرہ اللہ ہیز ہیئرڈ یو. پھر انہوں نے عرض کی، پھر ان کی امی نے کہا کہ اے میرے بیٹے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات سن لی ہے. بی وٹنس دیٹ آئی ریسائٹ دا شہادہ، اس چیز کے گواہ رہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی میں شہادت کی گواہی دیتی ہوں، یعنی کہ وہ انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا. اب ادھر دیکھیں کتنا صحابہ کا ایمان تھا حضور پاک پہ کہ وہ جب بھی انہیں زیادہ تکلیف ہوتی وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے. تو حضور نے دعا فرمائی تو وہ اوور جوائڈ. گھر گئے تو کس طرح ان کی سنی گئی اور کس طرح کتنا انسپائرنگ واقعہ، مطلب ہارٹ وارمنگ ہے کہ یہ واقعہ میں نے پہلے سنا لیکن ابھی آپ کے ساتھ پڑھا ڈسکس کیا نا، تو ایسے عجیب سی کیفیت ایمان کی ہو گئی ہے. خیر آگے پڑھتے ہیں. He started crying out of sheer joy and went back to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خوشی سے چیخنے چلانے لگے، یعنی انہیں سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا کریں. crying sheer joy، چیخنا چلانا، بندہ پاگل نہیں ہو جاتا خوشی سے، اس کو کہتے ہیں. اور پھر دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے with the tidings that Almighty Allah had accepted his prayer. اور حضور کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی. and had given her mother treasure of Islam، اور ان کی ماں کو اسلام کا خزانہ عطا فرمایا. the Prophet was also pleased to hear that، یہ سن کے pleased to hear that، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرتے مسرت سے آپ بھی خوش ہوئے. He praised Allah and gave Abu Hurairah some advice. حضور نے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی اور حضرت ابو ہریرہ کو کچھ نصیحت فرمائی. Then on his request he prayed. پھر حضرت ابو ہریرہ کی ریکویسٹ پر، ان کی درخواست پر انہوں نے دعا کی. او اللہ put the love of Abu Hurairah and his mother in the hearts of all true Muslim. کہ اللہ حضرت ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت ہر ایک سچے مسلمان کے دل میں ڈال دیں. And put the love of all true Muslim in the hearts of both of them. اور تمام سچے مسلمانوں کی محبت ان دونوں کے دلوں میں ڈال دے. It is not a matter of عقیدہ and foundation of Islam. یہ صرف ایک عقیدہ کا معاملہ نہیں ہے اور اسلام کی بنیاد ہی نہیں ہے، بلکہ the rule is to be good with them and do احسان for them. بلکہ یہ ایک رول ہے کہ آپ ان سے اچھے رہیں اور ان سے احسان کریں اپنے والدین سے. Being kind to and loving is not only of obligation. صرف کائنڈ رہنا اور ان سے محبت کرنا ہی فرض نہیں ہے، but it could become the means through which they accept Islam. لیکن آپ ایسا کریں، ایسے طریقے آزمائیں، ایسے مینز اڈاپٹ کریں جس کے ذریعے وہ اسلام ایکسیپٹ کر لیں، یعنی کہ آپ ان کو امپریس کریں اپنے ریلیجن سے. اگر آپ کے پیرنٹس نان مسلم ہیں کہ وہ اسلام ایکسیپٹ کر لیں. دیٹ از دا بیسٹ تھنگ وی ڈو فار نان مسلم پیرنٹس. یہ سب سے بیسٹ چیز ہے جو ہم اپنے نان مسلم پیرنٹس کے لیے کر سکتے ہیں. کیا بولا، آپ ان کو اپنے ریلیجن سے، اپنے مذہب سے آپ ان کو امپریس کریں. نیکسٹ دا رائٹ آف چلڈرن، جی ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اب کے لیے کافی ہو گیا لمبا لیکچر، آپ کا اپنا خیال رکھیے گا.